کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینب، کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا پروردگار حقیقی کے لیے کہ جس نے حمد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے پروگرام انقلاب کربلا کی پرعزم خواتین کے ساتھ میں ڈاکٹر ثروت رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے جہاں ہم خواتین کربلا سے پہلے اسلام کی ان مقدس اور عظیم المرتبت خواتین پر گفتگو کر رہے ہیں جن کی آغوش میں کربلا کی پرعزم خواتین نے پرورش پائی، جنہوں نے اسلام کی بنیادوں میں اپنا لہو صرف کیا اور تربیت و اخلاق کی عقیدت و توحید پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا۔ قرآن اور اسوہ رسول کے محور پر بڑھتے ہوئے دائرے کی شکل میں چاروں سمتوں اور شش جہات میں پھیلنے والا نظام، جس کے تمام خطوط ایک ہی مرکز سے گزرتے ہیں، جن سے ایک کامیاب زندگی کا روشن اور تاریخ باب روشن ہوتا ہے، جس کے نقیب خدیجہ و فاطمہ ہیں اور جس کی قائد جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ آئیے زینب کو زینب بنانے والی شخصیات پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماہر تعلیم محترمہ نسرین عابدی صاحبہ، ذاکرہ اہل بیت بھی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترمہ نزہت عباس صاحبہ، ذاکرہ اہل بیت ہیں، شاعرہ اہل بیت ہیں اور استاد بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس شخصیت پہ گفتگو کر رہے ہیں محترمہ نزہت عباس صاحبہ، وہ اسلام کی خاتون اول شریک حیات رسول مکرم جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ میں بغیر کسی تمہید کے آپ سے گزارش کروں گی کہ جناب خدیجہ کے شخصیت اور کردار پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و ہمارا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جن کے لیے قرآن پروردگار عالم نے غنی کر دیا، رسول تمہیں تھا، یہ جناب خدیجہ کا مال تھا کہ اگر یہ مال اسلام کے کام نہ آتا تو آج دین اسلام موج نہ ہوتا۔ ہمارا سلام اس بی بی پر کہ جو جناب فاطمہ الزہرا کی والدہ گرامی ہے، فاطمہ زہرا کے جو مرکز سا ہے، وہ کہ جو سلسلہ امامت کی مادن، اس بی بی کی بھی ماں، اس کی توصیف و ثنا کیسے کی جا سکتی ہے کہ عقد رسالت مآب آنے سے پہلے ہی یہ العرب تھی، اور عرب بڑے بڑے افراد اس چیز کے خواہاں تھے کہ ان سے عقد اور خواستگاری کر چکے، لیکن بی بی ٹھکراتی چلی، یہاں تک کہ اس بی بی نے چاہا کہ تجارت کو بڑھانے کے لیے جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا پیش کیا کہ میرا بھتیجا تجارت کرنا، تو ایک مرتبہ میسرہ کے ساتھ تمام مال و اسباب بی بی نے تجارت کے لیے جو سامان تھا، بہت سارے قبیلے موجود تھے جو جاتے ساتھ میں، اور ایسے میں لوگوں نے جب یہ قافلہ لے کر چڑھتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بہت افراد ساتھ میں تھے جس میں ابو لہب بھی تھا، اور اتنے معجزات کا راستے میں مشاہدہ کہ ابو لہب تو بار بار کہا کہ یہ سارے جادوگر ہیں، لیکن اس کے باوجود راستے میسرہ نے بنا اور تمام لوگوں نے کا مشاہدہ کیا۔ تو جب پلٹ آئے ہیں تو ہوا تھا، اور میسرہ نے کہا کہ پچھلے 40-50 سالوں میں اتنا منافع کبھی بھی نہیں، اور جو قبیلے دوسرے سردار تھے اسے بھی اس چیز کے لیے گواہی لی کہ تم نے کبھی اتنا منافع دیکھا، جو خطرناک وادیاں
خناک درے ہم نے کیے، کیا اتنی جلد صورت سے ہم نے کبھی طے تھے؟ ہدے کے ایک مقام پر ہوئی اور اللہ نے حکم دیا کہ پہاڑ کیے رک جائیے تاکہ سیلاب کا وقت بیٹھ جائے۔ وہاں پر ایک تار سفید کے ذریعے پروردگار فرمائی اور اس سیلاب پانی کے اوپر ایک خط سفید کھینچا اور بسم اللہ وبہ کہتے ہوئے تمام قافلہ طلعت مآب کی سرکردگی میں گزر گیا۔ لوگوں نے یہ پلٹ کر آئے ہیں تو علامہ اللہ علیہ نے اس منظر کو بہت خوبصورتی سے سیرت جو کتاب ہے اس میں تحریر کیا ہے، جو حیات القلوب کی دوسری کا ترجمہ ہے۔ اس میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ جناب رسالت مآب وسلم اس قافلے کو کامیابی کے ساتھ تجارتی قافلہ پلٹ کر آ رہا تو میسرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت اعلان رسالت تو نہیں ہوا تھا، کہا کہ آپ اور جناب خدیجہ کو جا کر اس کی خبر دیجئے۔ تو اب اس منظر کو کتنی خوبصورتی سے علامہ نے بیان کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی سماعت کی نظر اس پلیز کتاب سے ہی اس کو کوٹ کرنا چاہوں تاکہ الفاظ میں فرق نہ آئے۔ تو میسرہ نے کہا کہ پہلے جا کر آپ خبر دیجئے خدیجہ کو۔ تو یہ وقت وہ تھا کہ جب جناب خدیجہ اپنے سب سے بلند، کیونکہ آپ ملک العرب تھیں اور آپ کے پاس بے پناہ خادم تھے، غنتے کنیزیں تھیں اور بہت سارے مقامات پر پھیلا ہوا، تو سب سے بلند بالا خان جو آپ کا تھا، بہت خوبصورت آپ اس میں آپ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ یہ کہتی ہیں کہ آسمان سے ایک قبہ نازل ہوا اور قبے میں قبہ تھا، اس میں ایک عکس تھا، تو اس میں حضرت روانہ ہوئے اور جب زمین تنابیں حضرت مآب روانہ ہوئے اپنے مقام سے، زمین کی تنابیں کھینچی سے جلد مکہ کے پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت ہو گئی۔ خداوند عالم نے جبرائیل کو وحی فرمائی کہ جنات عدن سے لے کر زمین پر جاؤ کہ جس میں نے اپنے برگزیدہ بندے محمد کے لیے آدم کی خلق سے 2000 سال اللہ خلق کیا ہے اور اس کے سر رکھ دو۔ یعنی جناب رسالت مآب کو دیکھیں اس کیفیت میں قلب کیا ہوتی ہے۔ اب جناب رسالت مآب اس قبے کے زر و جواہر سے بنا ہوا تھا، یاقوت سے بنا ہوا خود کا تھا اور مروارید صفے کی جھالریں تھی۔ باہر سے اس اندر کی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ 4 رکن اور 4 دروازے تھے۔ اس کے بہشت کے یاقوت اور زرے جد اور مروارید کے تھے۔ جب جبرائیل نے وہ بہشت پورے خوشیاں منانے لگی اور اپنے غرفوں لگی اور خود کی حمد کرتی کہ گویا اس صاحب قبا کے مبعوث ہونے کا وقت عرش کی جانب نسیم احمد چلنے لگی، بہشت کے دروازوں سے خوشی کی آواز آنے لگی۔ غرض جبریل اس قبے کو زمین پر لائے اور سر پر قائم کیا، فرشتوں اس کے کھمبوں کو پکڑا، تسبیح و تصدیق کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ 3 لے کر حضرت کے سامنے چلے، پہاڑ مسرت سے بالی اور درخت طیور اور فرشتے سب کی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے بعد یہ بندہ بزرگ آپ کو کے نزدیک یہ کس قدر صاحب مرتبہ ہے۔ یہ بندہ بزرگ چلا اور جناب خدیجہ اپنے مکان بلند بالا خانے پر بیٹھی، ان کے پاس قریش کی موجود تھی، ان کی نظر مکہ کے پہاڑوں پر پڑی۔ خداوند عالم نے پردے ان نگاہوں سے ہٹا دیے، حجابات ہٹ گئے، انہوں نے ایک چمکتا ہوا نور روشن شعاع مکہ کی جانب دیکھی۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم کہ خیمہ نور اور اس میں گروہ ہوا میں قبے کے گرد چل رہا ہے، جس کے آگے کچھ علم ہے اور ایک شخص اس قبے کے اندر آرام ہو رہا ہے۔ تو فوراً کے تن اقدس آسمان تک ایک نور پھیل گیا۔ اس حال کو دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی اور کہا کہ دیکھو یہ سید آ رہے ہیں، یہ کیا ہے جو ہمیں نظر آ تم بھی مشاہدہ کر رہی ہو؟ جناب خدیجہ نے کہا اے محترم بیوں،
ذرا بتاؤ کہ ہوں یہ خواب ہے یا میں بیدار ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ پر ایسی حالت ہو آپ بیدار ہیں. خدیجہ نے کہا کہ ذرا معلیٰ کی جانب ہو اور یہ بتاؤ کہ کیا نظر ہے. عورتوں نے کہا کہ ہمیں تو نظر آتا ہے جو آسمان بلند ہے. تو پوچھا کہ قبہ تمہیں نظر آتا ہے جو اس کے اندر آرام کر رہا ہے؟ تو توجہ ہوئی اور کہا قبے کے اندر تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا، ایک نور ہے کہ جو آسمان تک ساتے ہیں. یعنی سبحان اللہ. کیفیت میں دیکھ رہی ہیں اور گرویدتی چلی جا رہی ہیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس لائے ہیں. تو بی بی نے خود سے خودداری کی تھی. عبد المطلب آپ کے گھر آئے تھے، نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا تھا بی بی کی، لیکن اس کے جواب میں جو جیسے وہ جواب دیتے ہیں بن نوفل ان کے چچا بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بن نوفل کی زبان میں لکنا رہی ہے. تو سے لکھتے ہیں ابن عباس سے روایت ہیں کہ 28 سال جناب خدیجہ کا، جبکہ ہم کتنی لوگوں سے یہ سنتے رہے، لیکن ابن عباس کی روایت معتبر ہے کہ بی بی کا سن 18 سال تھا. اور جب ورقہ بن نوفل کی زبان میں لکنت ہو رہی تھی تو بھی نے حیا کی اوٹ کے ساتھ خود اپنے آپ کو کیا. اور پھر سب سے خدیجہ کی شخصیت کے اندر متاثر کرتی لیڈی ہیں، وہ ایک کام کرنے والی عورت ہیں. اس بھی کی شخصیت کے اوپر سب کئی پروگرام کرنے چاہیے، کیونکہ آج کے بہت زیادہ بی بی کی شخصیت ہے کہ ورکنگ لیڈی ہیں اور اتنی بڑی بزنس وومن اسلام کی. لیکن یہاں پر جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے کہنا یہ پڑے گا کہ بی بی نے اپنا وہ تمام متا وہ تمام اپنے عظیم شوہر پر قربان کر دیا. بلا شبہ بہت قربان شکریہ. کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. یعنی ولایت اور قربان اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے زہد کا ایک انسان در تصور ہے. زہد کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ غربت، پھٹے حالی یہ سمجھتی ہے، لیکن زہد کے معنی ہرگز بھی یہ نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ مومن ہر چیز میں پوزیشن ہو، دولت بھی اس کے پاس ہو، بہترین مکان بھی اس کے پاس ہو، بہترین دنیا بھی اس کے پاس ہو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور حلال طریقے سے جو بھی انسان کما سکتا ہے کرنا چاہیے، تاکہ پھر وہ دنیا کے اندر اختیار کے بعد اپنے رب نام کو اور معصومیت کو عام کر سکے. بہت شکریہ نصرت عباس صاحبہ. جیسا کہ محترمہ نصرت عباس صاحبہ نے بیان کیا کہ وہ ایک ورکنگ وومن تھی، ایک کامیاب بزنس وومن تھی اس زمانے کی، تو ان کی شخصیت کے اس پہلو پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں محترمہ نسرین آبدی صاحبہ آپ کو زحمت دوں گی کہ وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سا جذبہ تھا. اچھا ہاں، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف بزنس وومن نہیں تھی، وہ ایک تجارت کے علاوہ وہ ایک ادیبہ تھی، وہ ایک شاعرہ تھی، وہ اس زمانے کی جیت خواتین میں شمار ہوتی تھی. یعنی صرف پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس علم و دانش بھی تھی. تو ایک بے انتہا علم و دانش رکھنے والی خاتون جو کہ اتنی کامیاب بزنس وومین ہو، اور اس دور میں جس دور پہ ہم پہلے پروگرام میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ جہالت کا دور تھا، اور اس زمانے میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، رسم و رواج کا دورہ تھا. اور ایک خاتون جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ کرتی ہے کہ یتیم عبداللہ سے شادی کا فیصلہ، کہ جس کے اوپر ان کو اتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. تو محترمہ نسرین آبدی صاحبہ، ذرا آپ شخصیت کے اس پہلو پہ روشنی ڈالنا پسند کریں گی؟ آپ نے بھی ماشاءاللہ سے MBA کیا ہوا ہے اور بزنس کے تمام جو رموز ہیں اس سے آپ واقف ہیں، اور نفسیات کے بھی بہت سارے پہلو آپ جانتی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس پہ محترمہ نسرین آبدی صاحبہ آپ ذرا اس رویے پہ اور اس پہلو پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس رب جلیل کے لیے ہے جس نے ہمیں قوت گویائی بخشی اور ہمیں عقل و بصیرت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی. درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ خلقت کائنات ہیں. اچھا، سب سے بہت میں اس کو تھوڑا مختلف پہلو سے اس طرح دیکھتی ہوں
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ان کے لیے بہت مفکر نے کہا کہ ادراک نبی تھا جنہیں بعثت سے بھی پہلے، ادراک نبی تھا جنہیں بعثت سے بھی پہلے، وہ صاحب عرفان و بصیرت ہیں ختیجہ۔ اچھا، اب یہ کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی امام خمینی کی، جس کا نام تھا عورت امام خمینی کے نظر میں۔ کچھ مخصوص باتیں مجھے بہت اس میں اچھی لگی، کیونکہ وہ ان کی حضرت ختیجہ کی شخصیت سے متعلق ہیں۔ انہوں نے اس میں اپنی کتاب میں لکھا کہ عورت کو زندگی کے تمام معاملات، یعنی معاشرت کے معاملات میں معاشی، سماجی، مذہبی، سیاسی اور معاشرتی معاملات سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے۔ اب میں جب یہ دیکھتی ہوں، جب حضرت ختیجہ کی شخصیت پر میں نے تحقیق کری اور اس کو میں نے پڑھنے کی کوشش کری اور سمجھنے کی کہ وہ کس طرح کی خاتون تھی، کچھ سوالات لوگوں نے ہم سے یہ کیے کہ کیا حضرت ختیجہ رسول خدا کی عقد میں آنے سے پہلے ہی مسلمان تھیں یا بعد میں ہوئیں؟ تو اس میں ہسٹری میں نے یہ دیکھی کہ آپ کے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ نوفل بن ورقہ بن نوفل جو ان کے چچاد بھائی تھے، وہ ان سے کافی عمر میں بڑے تھے، اور انہوں نے ایک مدرسہ کھولا ہوا تھا، اور اس زمانے میں دین ابراہیم پہ لوگ عمل کرتے تھے، اور دین ابراہیم میں توحید کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت ختیجہ کے اپنے الفاظ، پروفیسر منظر کاظمی صاحب کی کتاب ملکۃ العرب حضرت ختیجہ الکبریٰ میں انہوں نے لکھا کہ حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ انسان کے دماغ میں جو اچھی باتیں ہیں وہ قبول کرنے کی صلاحیت بچپن ہی سے ہوتی ہے۔ تو بچپن ہی سے مجھے لگا کہ ان کو اچھی باتیں قبول کرنے کی صلاحیت ان میں موجود تھی، اور اس مدرسے میں وہ خود بھی طالبہ تھیں، یہ بھی انہوں نے لکھا کہ اس میں وہ طالبات تھیں، اور وہاں انہوں نے تمام وحدانیت کے جو ساری اسرار و رموز تھے ان کو سمجھ لیا، اور بچپن سے ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ہر غلط بات کو غلط اور صحیح بات کو سمجھتی۔ اب جہاں یہ لکھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت ختیجہ جو تھیں، جہاں یعنی عورت کو معاشرت میں معاشرتی مسائل، اس کے سماجی مسائل، اس کے مذہبی معاملات اور سیاسی معاملات، وہ ساری خوبیاں میں حضرت ختیجہ کی زندگی میں دیکھتی ہوں کہ معاشرتی مسائل میں سب سے زیادہ یہ دیکھا کہ تجارت کیسے کرنی چاہیے اور مال کس کو دینا چاہیے، یہ بھی تو ایک عقل و بصیرت کی بات ہے نا، کہ کس کو نے منتخب کیا۔ پھر یہ تاریخ سیرت النبی میں بھی لکھا ہے کہ 11 سال کی عمر سے رسول خدا اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے معاملات میں ان کے ساتھ جایا کرتے تھے سفر میں۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ علیامی کیفیت تو ہیں ہی جو میں نے ودیت کی ہیں ان شخصیتوں کو، لیکن ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف دور میں انہوں نے مختلف باتیں بھی بتائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان تمام باتوں کو سیکھا۔ تو جناب ختیجہ الکبریٰ نے اپنا تمام پیسہ جب اس تجارت میں ان کو فائدہ ہوا تو انہوں نے پھر اس طرح ایک اپنے لیے، یعنی یہ بھی عقل و بصیرت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جو اپنا پسند کیا رسول خدا کو عقد کے لیے، تو وہ کیا بنیاد تھی، تو جس پر ان کے مخالفین نے، کیونکہ سیاسی حالات بھی تھے، بہت پریشان کن تھے، مخالف تھے، تو انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کری، اور لوگوں نے بہت زیادہ یہی کہا کہ یتیم عبداللہ کو رشتہ دینے کی کیا ضرورت ہے، ختیجہ کے لیے بہترین مالدار لوگ موجود ہیں۔ لیکن روحانی کیفیات اور جو ہوتی ہیں، جب ہم اسپرچل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ مادی زندگی بہت چھوٹی لگتی ہے، اور ہمیں روحانیت کے درجات اتنے بلند ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ساری سیڑھیاں ہمیں کراس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس میں جناب ختیجہ الکبریٰ کا یہ بڑا کردار ہے کہ ایک تو انہوں نے شروع کی اس مدرسے میں دین ابراہیمی کی وجہ سے توحید کو سمجھا۔ محسن نقوی بیان کرتے ہیں کہ کس درجہ اٹل رشتہ ایمان ہے تیرا، کس درجہ اٹل رشتہ ایمان ہے تیرا، توحید پہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا، توحید پہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا۔ یعنی حضرت ختیجہ کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کا توحید کو سمجھنا ان کے لیے
कितना ज़्यादा उनके दिल में ये लाशऊर में ये चीज़ें बैठ चुकी थी कि उन्होंने दुनिया के सियासी मुखालिफिन की परवाह नहीं की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रिश्ता भिजवाया। यह भी एक अक्ल बसीरत और एक पुख्ता जहनी कैफियत का नाम है जिसको हम मेंटल मैच्योरेशन कहते हैं, और इसके बारे में इमाम खमैनी ने बहुत ज़्यादा लिखा। मेरा भी ये वो होता है एक पैगाम के आने वाली नस्ल को हम जहनी एतबार से पुख्तगी उनमें दे सकें और उनको मादियत से निकाल कर रूहानियत की तरफ ले जाएं, और जिससे उनकी शख्सियत जो है तालीम से, जैसे आप मोहतरमा बहुत नुसरत शुक्रिया। साहिबा ने फरमाया कि जिस तरीके से हम तालीम से हमें अगर हमें संवारती है तो तरबियत हमें निखारती है। और बिलाशुबा के दौर थे वो उन्होंने सारे किस तरीके से अंजाम दिए कि बिलाशुबा। उनकी शख्सियत एक मुकम्मल शख्सियत बन गई। इसके आगे और बहुत सारी उनकी जनाब खतीजा जी की बिल्कुल, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। मेरे ख्याल में हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, थोड़ी देर के लिए हम वक्फा चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे कुछ देर बाद फिर हाजिर होंगे और सिलसिला कलाम को वहीं से जोड़ेंगे। कुछ अपने भाई से रुतबे में कम नहीं ज़ैनब, कुछ अपने भाई से रुतबे में कम नहीं ज़ैनब, कुछ अपने भाई से रुतबे में कम नहीं ज़ैनब, कुछ अपने भाई से रुतबे में कम नहीं ज़ैनब। नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद दोबारा वापसी। मेहमानान गिरामी को खुशामदीद। सिलसिला गुफ्तगू को वहीं से जोड़ते हैं। मोहतरमा नुसरत अब्बास साहिबा, आपसे सवाल करूंगी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की परवरिश में जनाब खदीजा का बड़ा हिस्सा है, तो आप इस सिलसिले में रोशनी डालेंगे कुछ प्लीज? जी बिल्कुल, क्योंकि जनाब रिसालत माँ से 30 साल छोटे हैं। जी जी बिल्कुल, तो उसी वही घर में परवरिश पाई है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जनाब खदीजा के ज़ेरे साए आतिफत में रहने का बहुत वक्त मिला, और उसमें हम तारीख में ये भी देखते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत के लिए जाते थे तो जनाब खदीजा जो हैं वो खाना वगैरह जो है वो पहुंचवाती थी जनाब अली अलैहिस्सलाम से, और बहुत सारे वाकयात मिलते हैं छोटे छोटे। मौला अली से पहुंचवाती थी, खुद भी पहुंचाती थी, खुद भी पहुंचाती थी। शख्सियत का ये पहलू मुझे बहुत ज्यादा मुताबिक करता है कि जो मलिकतुल थी और जिनके बारे में किताबों में कि उनके कपड़े भी सोने और चांदी के तारों बनते थे। बिल्कुल। और एक मर्तबा जो लिबास पहन लेती थी उसको दोबारा करती थी, अपनी कनीजों को दे दिया करती थी। लेकिन जब अक़्द रिसालत माब में आई, आपने ये कहा हम पर कनात कर लूंगी और जो भी मेरा ले वो सब आप है आप उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद बीबी के लिए जब जिब्राइल आते थे वही लेकर जनाब रिसालत माब के लिए, तो हर मर्तबा ये फरमाते जब जनाब खदीजा को नहीं पाते तो फरमाते थे कि अल्लाह और मेरा सलाम उस बीबी पर। कभी इरशाद फरमाया कि देखिए खदीजा आपके लिए और परवरदिगार हज जो उम्र सआदत बार बार फरमाए। आप जब जाते हैं वहां पढ़ते हैं कि गारे ऊंचाई पर है, तो वो भी जो मलिकतुल अरब के लिए खाना लेकर अपने दस्ते मुबारक से नदी पे चढ़कर गारे हिरा में थी खाना लेकर। इससे क्या पता चलता है आज की औरत, ये पैगाम ये है कितनी भी दौलतमंद हो, कितनी भी कार हो, आपके अशआर किताबों में मौजूद हैं, भी फसाहत और बलागत में अपना सान थी। ताहिरा आपका लक़ब था, उस जमाने जाहिलियत मशहूर थी। अशार मौजूद हैं, कलाम मौजूद है, तो वो भी यानी उस घर के सुकून के लिए यानी कितना अहम है ये यूनिट, ये घर की इकाई, अगर खातून के आने वाली नस्ल की परवरिश के लिए वो कि जिसको बॉस बनाया गया घर का, जो घर का बाज लोग तर्जुमा करते हैं रिजाल अलन निसा का, रिजाल कवी हैं या रिजाल हाकिम हैं, तो अल्लाह ने एक सेटअप कर दिया है जो खानदान अहलियत में बहुत ज्यादा नजर आता है। इस सेटअप को अगर समझ तो यकीनन हमारा काम
اور ہماری نئی نسل کے لیے یہ چیز بہت زیادہ فائدہ کہ بی بی نے ساری قابلیت کے باوجود گھر کے ان کاموں کو برداشت کیا. شوہر یہ کھانا لے کر گئیں، ان کے خیال رکھا کہ سلسلے میں اگر دیکھیں کردار کیا ہے، اپنے شوہر کو سکون قلب فراہم کرنا. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب شادی ہے بچیوں کی تو کفو تلاش کریں. جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. لیکن ذرا تاریخ عالم پر غور فرمائیں، ذرا آپ قرآن کو دیکھیے. جناب کفو کون ہے؟ فرعون. کیا کفو ہے؟ اور چلیں وہ تو ایک بالکل الگ مثال ہے. لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں علیہ السلام ہمارے 12 امام ان کے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ جہاں پر آپ ہیں کیا وہ کفو ہیں؟ جناب رسالت مآب اور جناب خدیجہ آپس میں کفو. کفو سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تعلیم اور قابلیت میں، دولت و کردار میں برابری ہو، شخصیت ایک جیسا ہو، دولت ایک جیسا ہو. کفو سے مراد یہی ہے نا؟ تو جناب خدیجہ کم نہیں ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ کفو نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفو کسی کسی کو ملتا ہے کہ شاید جناب سیدین کو ملا ہے، باقی ملنا آسان نہیں ہے. انسان کو صبر کرنا کرنی اور پڑے بلا گی. شبہ اگر دیکھیے شوہر عالم بھی مل گیا ہے اور بھی مل گئی ہے تو صبر کر لے تاکہ قیامت زندگی کتنے دن کی زندگی ہے؟ 100 سال. اس بعد کتنے اجر اور کتنے ثواب پروردگار عالم کے ذریعے ذکر کی. وہ شریعت پروردگار عالم نے تکوین میں انسان کی بناوٹ کے اندر رکھ دی. آپ کو اور مجھے سکھا کر بھیجا ہے اور برائی کیا ہے، اللہ کیا ہے. ایجا پہچانتا ہے نا بڑا کہ میرا پروردگار کوئی ہے. یقیناً اس کائنات کا نظام کسی کے چلائے بغیر نہیں چلا. فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر انسان. تو وہ انسان چاہتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ بھی گزر بھر کرنے کا ہے. کیونکہ کفو تو نہیں مل. بی بی کی عظمت قاصر ہے کہ ہم بی بی کی عظمت کو بیان کر سکیں. بلا لیکن شبہ اگر عمر کے لحاظ سے کفو دیکھیں، دولت کے لحاظ سے دیکھیں، ملکۃ العرب اور وہ یتیم عبداللہ ہیں. تو کفو ہر چیز میں برابر ہو. تو یہ بچیوں آج کے خواتین کے لیے جہاں پر بھی عقد ہو جائے گزر بسر کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ کے لیے گھر نہیں اٹھنا چاہیے. بی بی نے کتنی خدمت کر کے دکھائی ہے، شوہر کو کیسے سکون. اور جناب رسالت میں آپ کی دوسری ازواج ایسی نہیں ہے کہ تاریخ میں ایک بی بی کے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ اس ضعیف کیا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی اور خوب نوازا ہے. اس مفہوم کے بعد ایک زوجہ نے کہا، آپ تڑپ گئے، تڑپ کر کہا کہ خدیجہ تذکرہ ایسا. پھر وہی زوجہ کہتی ہیں کہ جب یہ چاہتے تھے کہ خوش ہو جائیں اور وہ خوش ہو کر سب سے باریں تو ہم سلام اللہ کا تذکرہ کرتے. اس سے جناب سبحان اللہ. چہرے پر تبسم آ جاتا تھا. جب کبھی گوسفند جناب رسالت مآب جناب خدیجہ کی سہیلیوں تھے، بعد وفات بھی اتنی محبت کر رہے ہیں، دل پر حکمران ہو گئی. یہ دل پر حکمرانی کرنا قربانی کے ذریعے ہے. بلا تو شبہ جب بہت بھی شکریہ. کوئی عورت قربانی دے لازمی 2 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں اس کا نتیجہ آ جائے گا. 40 جناب رسالت میں آپ کو 40 سال تک اللہ نے اعلان حکم نہیں دیا، جبکہ جب عیسیٰ جھولے میں ہی اعلان کر میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور اللہ نے اب دے کر بھیجا ہے. لیکن جناب رسالت میں آپ 40 سال کیوں؟ تاکہ ان کے دلوں پر وہ ہمت حاصل ہو جائے، صادق اور امین بنے، پھر جا کر لوگ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ نصرت عباس صاحبہ. بہت پرمست گفتگو. ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں دونوں معزز مہمانان گرامی محترمہ نصرت عباس صاحبہ اور محترمہ نسرین عابدی صاحبہ، آپ دونوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے رخصت دیجیے.
ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع گفتگو کو سلسلہ گفتگو کو ہم جناب ختیجہ سے جوڑتے ہوئے اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ حافظ. کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینب، کچھ اپنے بھائی سے رتبے میں کم نہیں زینب. حسین شمع ہدایت ہے روشنی زینب